اسلام آباد نیپال اور پاکستان کے لیے گلوبل گرین گروتھ انسٹیٹیوٹ GGGI کی کنٹری نمائندہ لورا جلوسجوکی نے پیر کو کہا کہ انسٹیٹیوٹ پاکستان کی اقتصادی ترقی اور موسمیاتی لچک اقدامات کے ساتھ پائیدار ترقی کے حصول میں مدد کرے گا۔ یہ یقین دہانی وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطہ ڈاکٹر مصدق ملک سے ملاقات میں کی گئی۔ اٹلی نے کووڈ-19 وبائی امراض کے عروج پر ویکسین کی تحقیق کو مبینہ طور پر چوری کرنے کے الزام میں ریاستہائے متحدہ میں مطلوب ایک چینی ہیکر کے حوالے کر دیا ہے۔ اطالوی حکام نے خطرناک غیر ملکی ہیکر کو گزشتہ جولائی میں میلان میں اس کی گرفتاری کے بعد امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، جس میں کووڈ سے متعلق تحقیق میں مصروف یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں کے خلاف سائبر حملے کرنے کے شبہ میں۔ اطالوی نیشنل پولیس نے پیر کو ایک بیان میں کہا۔ لندن برطانوی پارلیمنٹ منگل کو وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے خلاف تحقیقات شروع کرنے پر ووٹ دے گی تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ آیا انہوں نے سابق امریکی سفیر پیٹر میڈلسن کی تقرری پر ہاؤس آف کامنز کو گمراہ کیا۔ اسی کوئی بھی انکوائری سٹارمر کے مستقبل کے لیے سنگین مضمرات ہو سکتی ہے۔ اگر وزیر اعظم نے جان بوجھ کر پارلیمنٹ کو گمراہ کیا ہے تو ان کی پوزیشن ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ چھپے ہوئے دھماکہ خیز مواد کی وجہ سے آپریشن میں تاخیر، کھنڈرات کے نیچے خطرناک حالات۔ UNDP کا کہنا ہے کہ ملبے کو صاف کرنے میں مثالی حالات میں 7 سال لگ سکتے ہیں۔ فلسطینی مزدوروں کو غیر مستحکم مقامات، کراس فائر کے خطرات سے روزانہ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غزہ فلسطینی غزہ پر اسرائیل کے حملے کے دوران تباہ ہونے والی سڑکوں کی مرمت کے لیے جنگی ملبے کا استعمال کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے زیر انتظام منصوبے کے تحت کنکریٹ اور دھات کو فرش میں کچل رہے ہیں، جس سے انہیں امید ہے کہ ان کے تباہ شدہ شہروں کی بحالی کی جانب پہلا قدم ہوگا۔ اسلام آباد کی قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور نے پیر کو اقتصادی امور ڈویژن اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHAI کو N5 چگدرا چترول روڈ کولکاتک چترول سیکشن کے لیے ٹینڈرنگ کا عمل، دستاویزات، بسمول فزیبلٹی رپورٹس اور پروجیکٹ کا جائزہ نہیں لیا جاتا۔ باڈی نے مواصلات، توانائی اور شہری شعبوں میں بڑے ترقیاتی اقدامات کا بھی جائزہ لیا اور شفافیت، گورننس اور پروجیکٹ کی نگرانی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا کے قریب 2 ٹرینوں کے تصادم میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ مسافروں کے ملبے میں پھنس جانے کی اطلاعات ہیں۔ مسافر لائن آپریٹر ترجمان کرین امانڈا نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ حادثہ پیر کی رات دیر گئے بیکاتی شہر کے ریلوے اسٹیشن پر جکارتا سے متصل ایک مسافر لائن ٹرین اور ایک لمبی دوری والی ٹرین کے درمیان پیش آیا۔ امریکی سپریم کورٹ نے باضابطہ طور پر دوبارہ تیار کردہ ٹیکساس کے انتخابی نقشے کو بحال کر دیا ہے، جس سے امریکی ایوان نمائندگی کو فروغ دینے کی توقع ہے، کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی 2016 کے وسطی انتخابات میں کانگریس کا کنٹرول برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ پیر کو جاری ہونے والا یہ فیصلہ نظریاتی خطوط پر تقسیم ہو گیا، جس میں عدالت کے 6 قدامت پسند ججوں کی اکثریت اور 3 لبرل ججوں نے اختلاف کیا۔ بحرین نے ملک پر ایرانی حملوں کی مبین حمایت نہ کے الزام میں درجنوں افراد کی شہریت چھین لی ہے۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے پیر کے روز اعلان کیا کہ اس نے 9 افراد کی شہریت منسوخ کر دی ہے، جن میں سے کچھ کا تعلق ایران کے کو کے ساتھ ہمدردی اور غیر ملکی اداروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کے الزام کے بعد تھا۔ یہ اقدام اسرائیل اور امریکہ کی جانب ایران کے خلاف شروع کی گئی جنگ کے ایک حصے کے طور پر بحرین میں تہران کی تنصیبات پر حملے کے بعد سامنے آیا ہے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز اور ملکہ کیملا 4 روزہ دورے پر امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ دورہ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے عشائیے کی شوٹنگ کے بعد اور قریبی اتحادیوں کے درمیان کشیدگی کے بعد اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ پیر کی سہ پہر کا ریاستی دورہ چارلز کے دور حکومت کا اب تک کا سب سے اعلیٰ اور نتیجہ خیز برطانوی راج سے امریکی آزادی کے اعلان کی 215ویں سالگرہ کے موقع پر اور 2 دہائیوں تک کسی برطانوی بادشاہ کا ملک کا پہلا دورہ ہے۔ حالیہ برسوں میں لیٹر باکس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک بار صرف فلمی ماہرین کے لیے ایک خاص سائٹ جو سائر کو ایک دوسرے کی فلموں کی درجہ بندی جائزہ لینے اور ان کی سفارش کرنے کی اجازت دیتی ہے، نے لاکھوں کی تعداد میں اکاؤنٹس کا اضافہ جاری رکھا ہے، جس کمپنی کے کنٹرولنگ سو ملینیلز اور جنزت کی دلچسپی ہے۔
اب کمپنی کے کنٹرول سرمایہ کار نے بظاہر یہ مشہور کر دیا ہے کہ وہ کیش آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیمافور نے اتوار کو اطلاع دی کہ کینیڈین ہولڈنگ کمپنی تائنی، جو کہ لیٹر باکس کے تقریباً 100% کی مالک ہے، مختلف ممکنہ خریداروں کو پیش کر رہی ہے، بشمول فرسانٹ، CNBC اور MS ناؤ، سابقہ MSNBC کی پیرنٹ کمپنی۔ سیمافور کے مطابق ایک اور ممکنہ خریدار دی اینکلر ہے، جو ہالی ووڈ کا ایک مشہور نیوز لیٹر ہے۔ ٹنی نے 2020 میں پلیٹن خریدا، اس کی قیمت ملین سے زیادہ تھی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا کمپنی نے کسی قسم کا معاہدہ کیا ہے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا کے باہر پیر کو 2 ٹرینوں کے تصادم میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ سرکاری میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک اسٹیشنری مسافر ٹرین کو اسی ٹریک پر آنے والی لمبی دوری کی مسافر ٹرین نے پیچھے سے ٹکر مار دی۔ عراق میں الجزیرہ کے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ عراقی صدر نزار امیدی نے علی الزیدی کو وزیر اعظم نامزد کیا ہے اور انہیں حکومت بنانے کا کام سونپا ہے۔ الزیدی کو پیر کے روز قبل ازیں کو آرڈینیشن فریم ورک کے امیدوار کے طور پر نامزد کیا گیا تھا، جو شیعہ جماعتوں کا اتحاد ہے جس کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہے۔ مقامی NGO کے مطابق مغربی سوڈان میں الفشر میں نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز RSF کے ہاتھوں اب بھی ہزاروں افراد کو خراب حالات میں حراست میں رکھا گیا ہے۔ سوڈان نیٹ ورک نے پیر کو کہا کہ شہر میں عدد حراستی مراکز میں ویج ڈاکٹرز، 400 سے زیادہ عام شہری اور 900 فوجی اہلکار سنگین حالات میں قید ہیں۔ ٹیکنالوجی کے ٹائکونز ایلون مسک اور سیم آلٹمین مبینہ دھوکہ دہی، فریب اور بے لگام عزائم کے گرد گھومنے والے ایک اعلیٰ داؤ والے مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، جس نے مصنوعی ذہان کی ترقی کے لیے جھگڑے کرنے والے ارب پتیوں کے ایک بار مشترکہ وژن کو دھندلا کر دیا ہے۔ مقدمے کی سماعت جو پیر کو جیوری کے انتخاب کے ساتھ شروع ہونے والی ہے۔ چیٹ GPT بنانے والی کمپنی اوپن AI کی 2015 کی پیدائش پر ایک غیر منفعتی اسٹارٹ اپ کے طور پر مرکز ہے، جسے بنیادی طور پر مسک کے ذریعے مالی اعانت فراہم کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ اس کی مالیت ایشون پائسٹی بین ہے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کی طرف سے سرحد پار سے جنگ جاری رہنے کے بعد امن مذاکرات سے انکار اور اس کے انکار کے اعادہ کے بعد پورے لبنان کو جلانے کی دھمکی دی ہے۔ لبنان میں مقیم مسلح گروپ نے پیر کے روز کی اسرائیل کے جاری بات چیت کی مذمت کی اور ملک کے جنوب میں اسرائیل کے مسلسل حملوں کے پیشم کے نظر سرحد پار سے حملوں کی مہم کو ختم کرنے سے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے جواب دیا کہ انحراف کے تباہ کے نتائج برآمد ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا کہ ABC اور پیرنٹ کمپنی والٹ ڈزنی کی طرف سے جمی کامل کو فوری طور پر برطرف کر دینا چاہیے۔ اپنی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کے ساتھ مل کر رات گئے ٹاک شو کے میزبان کو ایک ایکلوگ کے لیے بلایا، جو اس نے ہفتے کے آخر میں صحافیوں اور سیاستدانوں کے ایک اجتماع کے قریب شوٹنگ سے پہلے دیا تھا۔ کامل نے گزشتہ جمعرات کو وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے آنے والے عشائیے کے ایک پیروڈی سیگمنٹ میں کہا تھا کہ میلانیا ٹرمپ ایک متوقع بیوہ کی طرح چمک رہی تھیں۔ اپنے ایکلوگ میں اس نے خود کو اس آنے والی ضیافت کے MC کے طور پر پیش کیا، ایک شاندار سالانہ تقریب جسے وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کا عشائیہ کہا جاتا ہے۔ میلانیا ٹرمپ نے رات گئے میزبان جمی کامل کو ایک لطیفے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جس میں انہوں نے صدر کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیہ میں شوٹنگ کے ایک واقعے سے چند دن قبل انہیں امیدوار بیوہ کہا تھا۔ خاتون اول نے کمل کے ریمارکس کو نفرت انگیز اور پرتشدد قرار دیا، جس نے اپنے نیٹ ورک ABC پر زور دیا کہ وہ اس کے ظالمانہ رویے کے خلاف کارروائی کرے۔ ریاستہائے متحدہ میں وفاقی حکام نے مشتبہ شخص پر الزام عائد کیا ہے، جس نے مبینہ طور پر ایک خفیہ سروس ایجنٹ کو گولی مار دی تھی، کیونکہ اس نے امریکی صدر کو قتل کرنے کی کوشش کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک پریس گالا میں سیکیورٹی کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ٹورنس، کیلیفورنیا کے 8 سالہ کول ٹامس ایلن کو بھی 3 گنتی کی شکایت میں آتشی اسلحے کے الزامات کا سامنا ہے۔ استغاثہ نے پیر کو اعلان کیا۔ ریاستہائے متحدہ میں برطانیہ کے سفیر کرسچن ٹرنر نے کنگ چارلز III کے امریکہ کے 4 روزہ دورے کو دونوں اتحادیوں کے درمیان ایک منفرد دوستی کی تجدید اور احیاء کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ پیر کو شروع ہونے والا یہ دورہ امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات میں تناؤ کے دور میں سامنے آیا ہے، جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے بارے میں ان کے موقف پر عوامی طور پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے ایران کے خلاف جنگ میں واشنگٹن کی مدد نہیں کی یا آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے میں امریکہ کی مدد نہیں کی۔
यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन एफटीसी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में अमरीकियों को सोशल मीडिया घोटालों से $2 बिलियन का नुकसान हुआ। एजेंसी की रिपोर्ट है कि सोशल मीडिया घोटालों से होने वाले नुकसानात में 8 गुना इजाफा हुआ है, और ये कि सोशल मीडिया घोटालों के नतीजे में सार्फिन से राब्ता करने के तय जाने वाले किसी भी दूसरे तरीके से ज्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन 365 लोगों ने, जिन्होंने घोटालों में होने की इतला दी, पैसे खोने की इतला दी, कहा कि स्कीमें सोशल मीडिया पर शुरू हुए। किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुकाबले फेसबुक पर शुरू होने वाले घोटालों में ज्यादा लोगों ने पैसे खोने की इतला दी, जिसमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। मजीद बरआं लोगों ने सिर्फ फेसबुक पर घोटालों में उससे कहीं ज्यादा रकम खोने की इतला दी, जिससे उन्होंने टेक्स्ट या ईमेल घोटालों में खोने की इतला दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज़ कहा कि एबीसी और पेरेंट कंपनी वॉल्ट डिज्नी की तरफ से जमी कामिल को फौरी तौर पर बरतरफ कर देना चाहिए। अपनी अहलिया मेलानिया ट्रंप के साथ मिलकर रात गए टॉक शो के मेज़बान को एक एकोलॉग के लिए बुलाया, जो उसने हफ्ते के आखिर में सहाफ़ियों और सियासतदानों के एक इज्तिमा के करीब शूटिंग से पहले दिया था। कामिल ने गुज़श्ता जमरात को वाइट हाउस के नामा निगाह आने वाले अशाया के एक पे एक मुतवक्के बीवा की तरह चमक रही थी। अपने एकोलॉग में उसने खुद को उस आने वाली ज़ियाफ़त के एमसी के तौर पर पेश किया, एक शानदार सालाना तकरीब जिसे वाइट हाउस के नामा निगारों का अशाया कहा जाता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अहलिया मेलानिया ट्रंप के साथ मिलकर एबीसी टीवी नेटवर्क से मुतालबा किया है कि वो मज़ाहिया अदाकार जमी कामिल के ख़िलाफ़ एक्शन ले, क्योंकि वो उन्हें निशाना बनाते हुए मजाक करते हैं, क्योंकि रियासत मुत्तहिदा में आज़ादाना तकरीर, पोलराइजिंग बयानबाजी और सियासी तशद्दुद पर बहस ज़ोरों पर है। मेलानिया ट्रंप ने पीर को जमी कामिल लाइव के मेज़बान पर इल्ज़ाम लगाया। अपनी कॉमेडी से अमेरिका के अंदर सियासी बीमारी को मज़ीद गहरा करने के बारे में वाइट हाउस के नामा निगारों के अशाये के बाहर फायरिंग के 2 दिन बाद, जिसमें ट्रंप और उनके शौहर ने शिरकत की थी। नाइजीरिया के हुकाम के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने एक यतीम खाने पर छापे मारकर कम अज़ कम 30 बच्चों को अगवा कर लिया है। कोगी इंफॉर्मेशन कमिश्नर कंगस्ले फिनो ने पीर को एक बयान में कहा कि गैंग अतवार को देर गए बच्चों को दहलू किताब ग्रुप ऑफ स्कूल्स नामी गैर रजिस्टर्ड सहूलत से ले गया, जो कोगी रियासत के दारुल हुकूमत लोकोजा में एक तन्हाई वाले इलाके में वाक़ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक दूसरे पर सरहद पार से नए हमले शुरू करने का इल्ज़ाम लगाया है। अफगानिस्तान के तालिबान हुकाम ने पीर के रोज़ कहा कि मशरक़ी सूबा कर्ण में हमलों में 4 अफराद मारे गए। पाकिस्तानी हुकाम ने जनूबी वज़ीरिस्तान में फायरिंग से कम 3 शहरियों के ज़ख्मी होने की इत्तला दी। इनफेबल इंटेलिजेंस एक बरतानवी एआई लीब, जिसकी बुनियाद चंद माह कबल साबिक डेप माइंड मुहक्किक ड्यूड स्लोर ने रखी थी, ने नॉवल एआई मॉडल्स की दौड़ में शामिल होने के लिए $5 बिलियन की मालियत से $1 बिलियन इकट्ठे किए हैं, जो बड़ी ज़बान के मॉडल्स को पीछे छोड़ सकते हैं। अपनी नई शुरू की गई साइट के मुताबिक इनफेबल का मकसद एक ऐसा सुपर लर्नर बनाना है जो कमक सीखने का डेटा पर फ़ायदा उठाते हुए इंसानी डेटा पर भरोसा किए बगैर इल्म और हुनर को दरियाफ्त करने के काबिल हो। एक ऐसी तकनीक जिसमें सिस्टम इंसानों की तख्लीक करदा मिसालों का मुताला करने के बजाय आजमाइश और गलती के ज़रिए सीखते हैं। ये स्लोर की महारत का शोबा है। पीर को माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने ऐलान किया कि उन्होंने एक बार फिर दोनों कंपनियों को पाबंद करने वाले मुआहदे पर दोबारा बातचीत की है। एक्स के बारे में कुछ आरा के बावजूद, जो उसे विंडोज़ विशाल पर चैट जीपीटी बनाने वाले की फतह के तौर पर तैयार करती हैं, दोनों फरीक फातहीन को दूर कर रहे हैं। सबसे अहम नई शराइत इस मसले को हल करती हैं जो ओपन एआई के सर पर लटका हुआ था जब से उसने अमेज़न के साथ $25 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। टोयोटा ने पाकिस्तान में फॉर्च्यूनर की कीमतों में महदूद कमी का ऐलान किया है, जिसमें दोनों किस्में रियायती नरखों पर पेश की जा रही हैं। ताज़ा तरीन इश्तहार के मुताबिक फॉर्च्यूनर जी की कीमत रुपए है, योवी 435, जबकि फॉर्च्यूनर वी रुपए में दस्तयाब है। लाहौर पंजाब असेंबली ने पीर को चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट बिल 2006 मंजूर किया, जिसमें लड़के और लड़कियों की शादी की कम अज कम कानूनी उम्र 29 साल मुकर्रर की गई है और कम उम्री की शादी को नाकाबिल जमानत जुर्म करार दिया गया है। बिल पंजाब के पार्लिमानी उमूर के वजीर मुज्तबा शुजा-उर-रहमाना ने असेंबली में पेश किया। ताहम कानून साजों को इब्तदाई तौर पर बिल की कापियां फराहम नहीं की गईं, जिसकी वजह से गर्मा गर्म बहस हुई।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मुल्क की कौन कनी की बड़ी जगहों को महफूज बनाने के लिए एक नीम फौजी यूनिट कायम करने का इरादा रखता है। जनरल इंस्पेक्टरी अफ्रीकी मुल्क के अहम मैदनियात के वाफर ज़खायर की निगरानी करता है ने पैर को माइनिंग गार्ड के क़याम का ऐलान किया। इस यूनिट को रियासत मुत्तहदा और मुत्तहदा अरब इमारात की सरमायाकारी की हिमायत हासिल होगी, क्योंकि वाशिंगटन और उसके इत्तेहादी मैदनियात तक रसाई को रोकना चाहते हैं और DRC मुल्क के शोरज़दा मशरक़ में कंट्रोल के लिए बागी ग्रुपों के साथ जदोजहद कर रहा है।